بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ذرا آج کے آپریشن کے حوالے سے کچھ ضروری تفصیلات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج کا آپریشن ظاہر ہے کہ غیر قانونی بھی تھا، غیر آئینی بھی تھا، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے جس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ کسی قسم کا کوورسو ایکشن جو ہے وہ کسی قسم کے آپریشن میں زمان پارک کے اندر نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ جو کچھ بھی آج انہوں نے کیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ کسی ایسی بگڑی ہوئی اولاد جو کہ نابالغ سوچ رکھتی ہے، انا پرست ہے اور نفرت میں ڈوبی ہوئی ہے اور بدلہ لینے کی آگ میں اس وقت جل رہی ہے، اس کی شاید تسکین کے لیے اور چند غیر سیاسی ذہن جو ہیں ان کی تسکین کے لیے بظاہر لگتا ہے کہ یہ آپریشن کیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے کرین کے ذریعے گیٹ کو توڑا گیا، گیٹ کو توڑ کے اندر جب یہ گئے تو وہاں پہ جو ملازمین تھے اور جو ورکرز تھے، پہلے تو ملازمین جو باورچی تھا اس پہ تشدد کیا گیا، اس کو گرفتار کیا گیا، پتہ نہیں کیوں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ورکرز کو جس بربریت کے ساتھ اور وحشیانہ تشدد کیا گیا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ جو لوگ مار رہے ہیں یہ لوگ انسان نہیں ہیں، حیوان ہیں۔ اور اس کے بعد آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آج سوشل میڈیا پہ سارا دن چلتا رہا کہ کس طرح اسلحہ پہلے باہر سے اندر کی طرف لے جایا گیا۔ یہ سوشل میڈیا پہ تمام ویڈیوز اویلیبل ہیں۔ یہاں پہ بھی حیدرآباد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، یہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ سارا دن ساتھ تھے اور پورا دن انہوں نے اندر دیکھا تو انہیں کوئی اسلحہ نظر نہیں آیا، اور پھر جب ان رپورٹرز کو سائٹ پہ کیا گیا تو سڈنلی کلیشن کوفیں جو ہے وہ برآمد ہونا شروع ہو گئیں اور اسلحہ برآمد ہونا شروع ہو گیا، اور اس کے علاوہ کچھ غلیل ایسے لہرائی گئی، اور وہ غلیل ایسی ہے کہ شاید وہ کسی چڑی کو بھی نہیں مار سکتی، لیکن اس کو ایسے لہرا کے دکھا رہے ہیں جیسے کوئی اٹامک اثاثہ جو ہے وہ برآمد ہو گیا۔ اور ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو آج میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کی جو اس وقت حکام ہیں جنہوں نے یہ آپریشن کسی کی انا کی تسکین کے لیے یا کسی کے حکم پہ کیا، کہ پیٹرول بم دکھا رہے ہیں پلاسٹک کی بوتل میں۔ پیٹرول بم ہوتا ہے شیشے کی بوتل میں۔ پہلے جا کے تھوڑا سا اس پہ اسٹڈی کر لیتے اس کو پلانٹ کرنے سے پہلے کہ پلاسٹک کی بوتل کے اندر پیٹرول بم چل سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا بوتل کا ٹوٹنا ضروری ہوتا ہے پیٹرول باہر نکلنے کے لیے اور اسے آگ لگنے کے لیے۔ تو پلاسٹک کی بوتل کو تو آپ جتنی بھی اونچائی سے پھینکیں تو وہ ٹوٹتی نہیں ہے۔ تو پلاسٹک کی بوتل کے اندر پیٹرول ڈال کے اس کو وہاں پہ رکھا ہوا دکھانے کے لیے کہ جی یہ اور تو یہ آئی جی صاحب کی کمپٹنس جو ہے اس کا اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے۔ اگر وہ پریس کانفرنسز پہ اور سیاسی تقریریں کرنے کی بجائے تھوڑا سا اپنے کام پہ توجہ دیتے، یا جب ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی تو اس پہ توجہ دیتے، تو یہ بات ضرور ان کے سامنے آ جاتی۔ دوسری بات یہ کہ ہماری جماعت ایک پرامن اور انتہائی قانون اور آئین کی بالادستی کو یقینی بنانے کی جد و جہد سے یہ جماعت جو ہے یہ نمایاں ہوئی ہے، اور یہ ہم سے توقع کرنا کہ ہم کسی دہشت گرد کو یا مسلح افراد کو استعمال کریں گے اپنے ہی لوگوں کے خلاف۔ البتہ ہمارے خلاف یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی رہی ہیں، ہمارے اوپر ریاستی دہشت گردی بھی ہوئی، ہمارے اوپر سیدھی فائرنگ بھی کی گئی، ہماری خواتین پہ کی گئی، لیکن ہم نے کبھی قانون اور آئین کے دائرے سے ہم نہ پہلے باہر نکلے اور نہ اب ہم باہر نکلیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ پورے ملک میں اس وقت بہت غصہ ہے آج کے آپریشن کے اوپر، پوری قوم تھو تھو کر رہی ہے کہ جس طریقے سے یہ آپریشن کیا گیا۔ فواد چودھری صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب ببر شیر، اصلی ببر شیر گھر سے باہر نکلا تو گیدڑ اور چوہے جو ہیں وہ اپنے بلوں سے باہر آ گئے اور ایک بزدلانہ حملہ کیا۔ لیکن اس چیز کو اگر ہم ایک طرف رکھیں تو کارکن ظاہر ہے کہ آج اور عوام ہم سے یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا کیا رد عمل ہوگا۔ ہمارا رد عمل سب سے پہلے تو یہ کہ ہم پہلے کورٹ کی پیشی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ختم ہو جائے تاکہ عمران خان صاحب سے بھی مشاورت ہو جائے، لیکن ہم جو بھی کریں گے ہم پرامن رہیں گے اور ہم قانون اور آئین کے دائرے سے باہر نہیں نکلیں گے، اور احتجاج ہم پرزور کریں گے اور ملک گیر کریں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ پوری قوم اس وقت سراپا احتجاج ہے، ہمیں جگہ جگہ سے فون آ رہے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو اس ملک کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، کیا ان کے سینے میں دل نہیں ہے؟ کیا یہ واقعی ان کی جو ذہنی حالت ہے یہ وہی ہے جو تصور کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں کو مار پیٹ کے ان پہ تشدد کر کے ان کو ذہنی اور جسمانی تسکین ملتی ہے؟ تو یہ لوگ تو پھر ذہنی طور پر بیمار ہیں، ان کو تو علاج کی ضرورت ہے، یہ لوگ ملک چلانے کے قابل نہیں ہیں۔ دوسری طرف جن کو ملک پہ مسلط کیا ہوا ہے وہ اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے کہتا پھر رہا ہے کہ جی آئی ایم ایف کے جو ہے مزائل کے پہ بات کر رہا ہے۔ میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ بات انہوں نے غلط کی ہے، آئی ایم ایف نے ایسا کوئی تقاضا نہیں کیا ہوگا، یہ اپنی ناکامیوں کو چھپانا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال آج کا جو دن تھا وہ ایک اور سیاہ باب تھا پاکستان کی جمہوری تاریخ میں، اور شاید
یہ ضروری تھا کہ اس رجیم کا جو اصلی چہرہ ہے وہ اس کلیئرٹی کے ساتھ اور اس صفائی کے ساتھ عوام کے سامنے پیش ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان کی ذہنیت ہے، اس طرح کی کہ تشدد کر کے ان کو تسکین ملتی ہے لوگوں پہ، اور یہ اس حد تک جانے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ ایسے نہیں چلے گا، اور ہم کسی بھی طرح سے ان کو نہ الیکشن سے فرار ہونے دیں گے، اور آج جو بربریت ہوئی ہے اور جو توہین عدالت ہوئی ہے، یہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے یہ سب لوگ۔ یہ مت بھولیں کہ یہ ایک قائم مقام نگران حکومت ہے جس کا واحد مقصد صرف اور صرف الیکشن کرانا تھا۔ یہ جو کر رہے ہیں، جو محسن نقوی کر رہا ہے، جو عامر میر کر رہا ہے، جو آئی جی کر رہا ہے، اس کا انہیں جواب دینا پڑے گا۔ اس وقت کوئی عدالت یہ نہیں مانے گی کہ جی ہمیں فلانے کا فون آیا تھا، ہمیں فلانے کا فون آیا تھا، ہمیں حکم آیا تھا۔ یہ کوئی عدالت اس وقت نہیں مانے گی۔ تو آپ ذرا اس چیز کے لیے تیاری بھی پکڑیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کارکنان سے ہم کچھ ہی دیر میں دوبارہ عرض کریں گے کہ کیا ہمارا رد عمل ہے۔ اتنی دیر کے لیے سب تیاری پکڑیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک پرزور ملک گیر احتجاج ہوگا لیکن پرامن ہوگا۔